آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جوافق اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبداللہ. ہمارے ساتھ آج ضلعی ناظم جناب حافظ عدنان صاحب موجود ہیں جو کہ ATI کے ضلعی ناظم بھی ہیں اور اس کے ساتھ طلباء تنظیموں کے صدر بھی ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے طلباء اپنی کیسے سرگرمیاں جاری رکھیں ان دنوں میں جو کہ چھٹیاں بھی ہیں کرونا کے دنوں میں, اور اس کے علاوہ اپنی کیسے کام جاری رکھیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو. سر پہلا میرا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان کو بنانے میں طلباء نے کتنا کردار ادا کیا؟ جی سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ وقت نکال کے تشریف لائے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بنانے میں جو کلیدی کردار تھا وہ طلباء نے اپنا ادا کیا تھا. اور جو یہ آزادی کی تحریک چلی تھی, ایک نظریاتی تحریک تھی جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی, اور طلباء نے دن رات محنت کر کے اس میں اپنی جو خدمات تھی وہ پیش کی تھی. اور قائد اعظم کے ساتھ جو اکثر ان کی جو تحریک تھی, ان کے جلوس تھے, ان کے جلسے تھے, اس میں جو زیادہ تعداد اکثریت ہوتی تھی وہ طلباء کی ہوتی تھی. اور یہ ایک صدی سے زیادہ کا جو یہ ایک تحریک تھی کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ تحریک شروع ہو گئی تھی, تو تب سے طلباء نے جو ہے اپنا کلیدی کردار ادا کیا اس معاملے میں. کیا پاکستان کو بچانے میں طلباء اتنا ہی کلیدی کردار ادا کرے جتنا پاکستان بنانے میں انہوں نے ادا کیا؟ جی بالکل, طلباء کسی بھی معاشرے میں جو ہے نا وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے آج مسائل ہیں اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا طلباء پہ فوکس نہیں ہے, ہم ان کی یعنی ذہنی تربیت نہیں کر سکے, ان پہ ہم اپنی جو ہے محنت نہیں کر سکے. آج جتنے مسائل ہیں یعنی موروثی سیاست کا آغاز ہو چکا, اس کے علاوہ دیگر جو مسائل ہیں کہ ہم نے طلباء کو پیچھے چھوڑ دیا, اور جو بڈیرے سیاستدان جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں انہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا, جس وجہ سے آج ملک بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے. اگر ملک کو مسائل سے نکالنا ہے تو طلباء تنظیموں کو جو یونینز ہیں ان کو بحال کیا جائے, طلباء تاکہ اپنا کردار ادا کر سکیں. سر اگلا کویشچن یہ ہے کہ کیا طلباء ان کرونا کے دنوں میں اپنی جو سرگرمیاں ان کو کیسے جاری رکھیں؟ کرونا کے دنوں میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سوشل جو ڈسٹینس ہے اسے برقرار رکھا جائے. اس کے علاوہ یعنی آج کل آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے, اور ایک معاشرے میں انسان سوسائٹی میں اپنی جو ہے ایک بہتر اپنا کردار ادا کرے, جیسے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیں, کالجوں یونیورسٹیوں میں طلباء اپنے دیگر ساتھیوں کے اوپر محنت کریں. تو آپ کو علم ہے کہ یہ جو طلباء یونینز ہیں اس پہ بہت زیادہ محنت بھی کرتی ہیں, تاکہ آنے والا جو وقت ہے تو انہی نے آگے جا کے یعنی اہم پوسٹوں پہ بیٹھنا ہے, اہم عہدوں پہ بیٹھنا ہے. تو بہتر ہے کہ آج ان کی ذہن سازی کر دی جائے, تو یہ آئندہ جو ہے آنے والا وقت جو ہے پاکستان کا وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. سر اگلا کویشچن یہ ہے کہ کیا طلباء جو ہیں آپ ان کی تنظیموں کے حق میں ہیں؟ طلباء تنظیمیں ہونی چاہیے, اگر حق میں ہیں تو کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں میں یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ طلباء تنظیموں کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مارنا پیٹنا. تو کیا آپ اس کے حق میں طلباء تنظیموں کے؟ اگر حق میں ہے تو اس کی وجہ؟ جی بالکل, طلباء یونینز بحال ہونی چاہیے. آپ کے علم میں ہے کہ جب بحال تھیں 80 کی دہائی میں تو بہت بہتر حالات تھے. جب کالجوں میں الیکشن ہوتے تھے, یونیورسٹیوں میں, تو اس سے یہ تھا کہ کالج میں فحاشی اریانی اور دیگر جو بری چیزیں ہیں وہ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ طلباء کا ہولڈ ہوتا تھا, ان کا ایک ڈسپلن ہوتا تھا. لیکن جب سے ہماری سیاست اس میں انوالو ہوئی ہے, یعنی جو دوسری سیاسی تنظیمیں جماعتیں ہیں, مسلم لیگ ہے, تحریک انصاف ہے یا پیپل پارٹی ہے, انہوں نے اپنے سیاسی ونگ بنا لیے ہیں, اس وجہ سے پھر یہ دہشت گردی کا آغاز ہوا. تو انجمن طلباء اسلام کو تقریباً 55 سال گزر چکے ہیں. تو یہ 60 کی دہائی میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو تب سے لے کر آج تک ہم نے طلباء کو جو ہے صحیح اسلامی نور کے ذہنوں میں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم یعنی دوسری بری چیزوں سے بچا کر طلباء کو اسلام کے اوپر اور نظریاتی طور پر انہیں بہتر بنا رہے ہیں, ان کے آنے والے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں. اگر طلباء یونینز بحال ہوں گی تو یہ لڑائی جھگڑے فساد, یہ دہشت گردی جتنی بھی ہے, یہ انشاءاللہ اسے خاتمہ ہوگا اس کا. اور یہ جو آج کل طلباء یونینز بحال نہیں ہو رہی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی نے آغاز اس کا ہوا ہے, اور جو یہ مار پیٹ ہے, لڑائی جھگڑا ہے, کیونکہ طلباء پہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. اگر طلباء یونینز ہوں تو وہ پھر طلباء کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں, یونینز کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ بحال ہونی چاہیے.
اینڈ کی طرف چلتے ہیں کہ طلباء کو عملی سیاست میں آنا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر پیپل پارٹی، نون لیگ اور وغیرہ وغیرہ سے دوسری جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنے طلباء ونگ بنائے ہوئے ہیں. کیا طلباء کو بھی عملی سیاست میں آ کر اپنا ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر وغیرہ اس طرح کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے؟ جی بالکل. 80 کی دہائی میں جب طلباء یونینز بحال تھی نا، تو اس وقت کے جتنے طلباء یونینز کے لیڈر تھے، ملتان کے جاوید ہاشمی صاحب ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، خواجہ صاحب رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو یعنی انہی نرسریوں میں جو پیدا ہوئے ہیں، اور وہ طلباء یونین سے جو ترقی کرتے ہوئے آج وہ قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو طلباء کو بالکل سیاست میں آنا چاہیے. جب سے ہم نے اس یونینز پہ پابندی لگائی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ طلباء سیاست سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ نرسری ہے جہاں سے ایک لیڈر کی پہچان ہوتی ہے، انسان لیڈر بنتا ہے یہاں سے، اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی پہچان ہوتی ہے. تو جب آپ اسے یہاں سے دور کر دیں گے، انہیں وہ موقع فراہم نہیں کریں گے، تو پھر وہ دوسری راستوں پہ چل پڑے گا، دوسری چیزوں کے نظر ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ انہیں بحال ہونا چاہیے، تو تاکہ یہ جو موروثی سیاست ہے اور یہ نسل در نسل جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ پہلے باپ ہوتا ہے، اس کے بعد بیٹا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا ہوتا ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قومی سیاست میں 3 نسلوں سے 4 نسلوں سے وہی لوگ جو ہیں ہم پہ سیاست کر رہے ہیں. تو طلباء جو ہیں اگر یہ سیاست میں ان ہوں گے، اگر یہ کالج لائف سے جو ہے نا قائدانہ صلاحیتوں کی پہچان ہوتی ہے، یہاں سے جو اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ ترقی کرتا ہوا پھر انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ قومی سیاست تک جو ہے اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحال ہونی چاہیے اور لازمت ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ عدنان صاحب، جنہوں نے اپنے نظریات کا بہت خوبصورت انداز میں اظہار کیا، اور ان کے جو سوالات ہم نے ان سے پوچھے، انہوں نے جو جوابات دیے، آپ ان سے لائک کرتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیے، اور ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے جواں فکر. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.